السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے سمجھنا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان کیسے کرنی ہے. ہمیں بھی اور بھی ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, آنے والی نسلوں کو ہم کیا بتائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسے سمجھائیں. تو یہ ایک سلسلہ وار ترتیب چل رہی ہے, تو انشاءاللہ اس کی ایک مختصر سی ایک قص حاضر خدمت ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ذات سے قضاء اور قدر حق ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, یہ فرض ہے. اور ایمان بالقدر کے معنی یہ ہے کہ اس بات کا یقین اور اعتقاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی خیر اور شر اور ایمان اور کفر اور ہدایت اور ضلالت اور طاعت اور معصیت کو مقدر فرما دیا تھا اور اس کو لکھ دیا. اب عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے ارادہ مشیت سے ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پہلے سے ہی علی الوجہ الکمال والتمام اس کا علم تھا. تقدیر کے معنی لغت میں اگر دیکھے جائیں تو اس کے معنی ہے اندازہ کرنے کے. جو کام ارادہ اور اختیار سے کیا جاتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کا اندازہ کر لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کرتا ہے تاکہ مکان کی عمارت اس نقشے کے مطابق بنائی جائے. اسی طرح سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ و عز والہ نے جب اس کارخانہ دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو بنانے سے پہلے اللہ عز و جل نے اپنے علم ازلی میں اس عالم کا نقشہ بنا لیا اور ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا اندازہ لگایا. بس اس اندازہ خداوندی اور نقشہ پنہائی کا نام تقدیر ہے. لغت میں بھی تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں. اللہ جل جلالہ نے اپنے علم ازلی میں اندازہ کر لیا فلاں وقت فلاں مکان میں فلاں شے اس طرح ہوگی, فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت میں فلاں ایمان لائے گا, یا فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت میں کفر کرے گا, یا اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں. بس اللہ جل جلالہ کا پیدائش عالم سے پہلے اپنے علم ازلی میں کائنات کا اندازہ بنانے کا نام تقدیر ہے, اور پھر حق سبحانہ تقدس کا اس کارخانہ عالم کو اپنے نقشہ اور انداز کے مطابق بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضا ہے. لغت میں قضا کے معنی پیدا کرنے کے ہیں. بس اہل سنت والجماعت کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ قضا و قدر حق ہے اور کوئی ذرہ اس کی تقدیر سے باہر نہیں, اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کی قضا اور قدر کو کوئی ٹال سکے یا کوئی آگے یا پیچھے کر سکے, کم اور زیادہ کر سکے, اور جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے. اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتے. البتہ بندوں سے ان کے افعال پر باز پرس ہوگی اور طاعت اور معصیت پر جزا اور سزا ملے گی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قضا و قدر حق ہے, اس میں غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں. تعمیر مکان سے پہلے بندہ اپنے علم اور ارادے کے مطابق نقشہ بناتا ہے. اللہ جل جلالہ نے بھی پیدائش عالم سے پہلے اپنے علم ازلی میں اس عالم کا نقشہ بنایا, لیکن اللہ کے اور بندے کے علم میں فرق ہے. وہ یہ کہ بندہ بسا اوقات کسی معنی کی وجہ سے اپنے علم اور اندازے اور نقشے کے مطابق مکان بنانے پر قادر نہیں ہوتا. اس لیے بندے کا علم اور اندازہ بسا اوقات غلط ہو جاتا ہے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ فرما لے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ کا علم اور اس کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی, اس کا ارادہ غلط نہیں ہو سکتا, ہمیشہ واقعے کے مطابق ہوگی اور اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. نیز بندے کا علم نہایت ناقص ہے. بہت سی چیزوں کا علم بندے کو نقشہ بنانے کے بعد ہوتا ہے, اس لیے بندے کے علم پر اور اس کے نقشے میں فرق ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم چونکہ محیط ہے اس لیے اس کے علم اور نقشے میں فرق نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر حق ہے اور اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے, لیکن اپنے افعال اور اعمال کے عذر میں تقدیر کو پیش کرنا درست نہیں ہے. مثلا کوئی چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے, کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اور عذر یہ پیش کرتا ہے کہ میری تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا, تو یہ عذر اس کا صحیح نہیں ہے اور مواخذہ سے بچنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدر کیا ہے, مگر تجھے تقدیر کا کوئی علم نہیں تھا. جس وقت تو نے چوری کی یا زنا کیا یا کوئی برا کام کیا, ایسا کوئی عمل کا ارتکاب کیا,
تو خواہش نفسانی کی بنا پر کیا. تجھے اس وقت یہ تقدیر کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کا علم تھا کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ سب بہانہ ہے. تجھے تقدیر کا کوئی علم نہیں. یہ کام تو نے مجبور ہو کر نہیں کیا بلکہ اپنی بسد رضا اور رغبت اور بسد مشقت اور بسد محبت یا اپنی رغبت، اپنی پوری قدرت اور اپنی استعداد خرچ کر کے کیا ہے. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ بندہ تو مجبور ہے، تقدیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، بالکل دھوکہ ہے اور فریب ہے. بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم اور اس کی تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا. بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، چنانچہ وہ ارادہ اور اختیار بھی خدا ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے. لہذا بندہ اس فعل میں مختار ہے، مجبور نہیں ہے. رہا یہ امر کہ بندہ سے خلاف تقدیر کسی فعل کے سرزد ہونا محال اور ناممکن ہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ بندہ مجبور ہے اور قدرت و اختیار سے عاری ہے، بلکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی خبر اور اس کی تقدیر میں غلطی کا امکان نہیں، اس لیے اس کے خلاف ہونا محال اور ناممکن ہے. تقدیر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حکایت اور خبر ہے اور علم معلوم کے تابع ہے. حکایت اور خبر واقعہ کے مطابق ہوتی ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا، واقعہ خبر اور حکایت کے تابع نہیں ہوتا. علم مجبوری کا سبب نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس طرح ہمارے افعال و اعمال کا علم ہے، اسی طرح حق تعالیٰ سبحانہ کو اپنے افعال کا بھی علم ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے کسی فعل میں مجبور نہیں. اسی طرح سمجھو کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اپنی جگہ پر ہے اور بندہ اپنی جگہ پر. دنیا میں بندے کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی. بندہ اگر مجبور ہوتا تو حکومت مجرموں کے لیے جیل خانہ نہ بناتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو قدرت اور اختیار دیا ہوا ہے جس سے وہ اپنے دین اور دنیا کے کاموں کو کرتا ہے، اچھے برے کی پہچان کرتا ہے. لیکن بندہ اپنے اس اختیار میں جیسے بندہ اپنے وجود میں مستقل نہیں، اسی طرح بندے اپنے اختیار میں بھی مستقل نہیں. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ وجود سے موجود کہلاتا ہے، اسی طرح عطا کردہ آنکھ اور کان سے بینا اور شنوا کہلاتا ہے. اسی طرح خدا داد قدرت اور اختیار سے بندہ قادر اور مختار کہلاتا ہے. بس جس طرح بندہ کی سمع اور بصر اختیاری نہیں لیکن اس کا دیکھنا سننا اختیاری ہے، اسی طرح بندے کا اختیار اختیاری نہیں لیکن بندے کا فعل اختیاری ہے. اس لیے اہل حق یہ کہتے ہیں بندہ اپنی صفت اختیار میں مختار نہیں مگر اپنے افعال و اعمال میں مختار ہے. حق تعالی شانہ کو بندے کے افعال اور اس کی حرکات و سکنات کا خالق ماننے سے لازم نہیں آتا کہ یہ حرکات بندے کی قدرت اور اختیار سے خارج ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدور دونوں ہی کو پیدا کیا اور اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنایا. بندہ و بندے کی یہ صفت قدرت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور بندہ جو خدا کی دی ہوئی صفت قدرت سے کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت تمام عقلاء کے نزدیک اختیاری حرکت ہوتی ہے، اضطراری حرکت نہیں. غرض یہ کہ بندہ کی ذات اور اس کی کسی صفت اور کسی فعل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے متعلق ہو جانے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت بندے کی صفت وجود سے متعلق ہے مگر اس تعلق کی وجہ سے بندہ معدوم نہیں ہو گیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت بندے کی قدرت اور اختیار کے ساتھ متعلق ہو جانے سے بندہ مجبور نہیں ہو جائے گا. بندہ بہرحال بندہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق کی ذات اور صفات کا خالق کے دائرہ قدرت اور مشیت سے باہر نکلنا عقلاً محال اور ناممکن ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بندہ فاعل مستقل ہے اور خود اپنے افعال کا خالق ہے تو معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کو بندے کے افعال سے تعلق نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مخلوق اپنے افعال و اعمال میں اپنے خالق کے دائرہ قدرت اور مشیت سے باہر نکل سکتی ہے. تمام امت مسلمہ بالاتفاق یہ کہتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا. معتزلہ کے لوگ
یہ سوچ رکھتے تھے کہ بندے کے افعال کو خدا کی مشیت سے مستثنا ہوتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ملحد اور بے دین لوگ احکام شریعت کو قضا و قدر کے معارض سمجھتے ہیں اور شریعت کے احکام سے سبکدوش ہونے کے لیے قضا و قدر سے استدلال کرتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے چند حروف طالبان حق کی تشفی کے لیے لکھتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حق جل شانہ نے یہ کارخانہ ایک طرح پر نہیں پیدا کیا، قسم قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، صورت اور شکل بھی ایک دوسرے سے علیحدہ بنائی ہے، ہر ایک میں استعداد بھی جدا گانہ رکھی ہیں۔ ایک ہی درخت کو لے لیجئے جس میں ہزاروں قسم کی لکڑی موجود ہے، بعض ان میں سے جلانے کے قابل ہوتی ہیں اور بعض تختہ بنانے کے قابل ہوتی ہیں، کوئی چھت میں لگانے کے قابل اور کوئی بعض خلا میں قدمچوں میں لگانے کے قابل۔ ایک ہی کان سے لوہے کے نکلتے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ایک سے آئینہ شاہی بنتا ہے اور ایک سے چپالوں کے نال بنتے ہیں۔ یہ استعدادوں کا تفاوت اللہ کے ارادہ و مشیت سے ہوتا ہے۔ تمام عالم کے عقلاء اس پر متفق ہیں کہ کائنات کی استعدادیں اور صفتیں اور کیفیتیں برابر اور یکساں نہیں۔ اگر سب یکساں ہوتی تو یہ رنگ برنگ کا کارخانہ تو نہ چلتا، کوئی اور عالم ہوتا۔ اب رہا یہ امر کہ استعدادوں اور اختلاف اور تفاوت کیوں ہے، تو یہ عقیدہ آج تک کسی نے حل نہیں کیا اور نہ ہی یہ حل ہوگا۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ سب اسی علیم و حکیم کی حکمتیں ہیں، اور دہریے یعنی کہ بے دین لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ استعدادوں کا تفاوت اندھے اور بہرے مادہ اور اس کی حرکتوں کا اقتضا ہے۔ یہ محض دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، اور اگر ہے تو لائے اور دکھائے۔ یعنی جس طرح حق سبحانہ تعالیٰ نے شجر و حجر کو اپنی قدرت حکمت سے ایک قسم کا پیدا نہیں کیا بلکہ ہر ایک کی نئی استعداد پیدا کی، کسی میں اچھی استعداد پیدا کی اور کسی میں بری استعداد پیدا کی، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو بھی برابر کا یکساں ایک جیسا نہیں پیدا کیا، اور سب کی استعداد بھی برابر نہیں ہوتی۔ کسی کو عاقل اور ذہین بنایا اور کسی کو غبی اور بدعقل بنایا، کسی میں قبول حق کی استعداد پیدا کی اور کسی میں قبول شر کی استعداد پیدا کی، کسی کے دل کو آئینہ کی طرح صاف و شفاف بنا دیا کہ آفتاب کے عکس کو بھی قبول کر سکے، اور کسی کے دل کو کالے توے کی طرح بنا دیا۔ اسی طرح کسی کے دل کو اپنے انوار و تجلیات کا شہنشین بنا لیا اور کسی کو اپنے مطبخ یعنی کہ اپنے جہنم کے لیے ایندھن بنا لیا، اور کسی کی مجال نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی یہ سوال کر سکے کہ آپ نے اس چیز کو ایسا اور اس چیز کو ایسا کیوں پیدا کیا۔ ایک ایسا شبہ جس کا ازالہ بہت ضروری ہے، شبہ یہ ہے کہ بندوں کے اقوال و افعال کا دار و مدار استعدادوں پر ہے، اور وہ سب ازلی ہیں اور آدمیوں کی طاقت سے باہر ہیں، لہذا کافروں پر الزام کیا، اور کیا وہ فی الحقیقت مجبور اور بے اختیار ہیں؟ یہ شبہ ذہن میں آتا ہے۔ اس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو قسم کا پیدا فرمایا۔ ایک قسم تو وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم اور ارادے کی صفت نہیں رکھی، جیسے کہ درخت ہیں، پتھر ہیں، اس نوع سے نہ تو کوئی خطا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی عطاب اور نہ ہی کوئی مواخذہ، کو کوئی ثواب ملے گا نہ ہی عقاب۔ اور دوسری وہ قسم ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفتیں رکھی ہیں، علم اور ارادہ، اور یہ دونوں صفتیں امانتاً رکھی ہیں۔ جیسے جنات اور انسان، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور فہم بھی دیا اور قدرت اور اختیار بھی دیا، اعضاء و جوارح بھی دیے، جان بوجھ کر اپنے اختیار سے افعال کرتے ہیں اور ان افعال کو اپنی طرف منسوب بھی کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ افعال ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کیے ہیں، اور میں نے یہ کہا اور میں نے یہ کیا، جو بھی کام ہے اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کرتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ افعال ہمارے ارادے اور اختیار سے صادر ہوئے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ان افعال پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے اس پہ وہ قبول بھی کرتے ہیں، لیکن جب آخری جزا اور سزا کا ذکر آتا ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں علم اور ارادہ اختیار کی صفت پیدا فرمائی ہے، وہ اسی لیے تو پیدا کی ہے کہ وہ احکام خداوندی کے مکلف اور مخاطب بن سکے اور اطاعت اور معصیت پر جزا و سزا کے مرتب ہو سکے،
اور جس طرح شاہان دنیا محض قابلیت پر اپنا کوئی انعام یا سزا نہیں دیتے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ محض استعداد پر جزا و سزا نہیں دیتے جب تک کہ عمل خیر و شر ظہور پذیر نہ ہو جائے۔ محض شجاعت اور بہادری پر انعام نہیں ملتا بھائی جب تک کہ کسی میدان میں بہادری نہ دکھائی جائے۔ اسی طرح محض استعداد پر ثواب اور عطاب نہیں ملتا جب تک کہ کوئی اطاعت اور معصیت ظہور نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے تقدیر جو لکھ دی وہ ہو کر رہے گی۔ انسان بس اتنا مکلف ہے کہ اس کو جو اچھے اور برے کی تمیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دے دیا، تمیز سکھا دی، اس علم اور تمیز کے دائرے میں رہ کر یہ جو بھی عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی۔ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو حاصل کرنا اور اسی کے مطابق اللہ عز و جل کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے، جس پر اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے سب سے خوش ہو جائیں گے اور سزا سے بچا کر جزا کے طور پر اپنی خوشی دیں گے، اپنی رضا دیں گے۔ یہ عقائد اور ایمانیات کا سلسلہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جن جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا ان کے ایمان میں تقویت آئے گی، اللہ عز و جل کی پہچان ہوگی۔ اور دنیا میں جو مشینی طور پر لوگ اپنے اپنے نظریات لے کے بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، قدرت کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، تو وہ شکوک دور ہو جائیں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔